جب اللہ تعالیٰ نے آج سے کئی سال پہلے اس دنیا کو بنایا تب یہاں بہت ساری مخلوق کو بھی پیدا کیا جس میں انسان بھی شامل تھے، اور انہی انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے انہیں سیدھے رستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر پیدا فرمائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، لیکن اس دوران 4 نبی ایسے بھی آئے جو آج بھی زندہ ہیں۔ یہ اس وقت کہاں ہیں اور کون کون سے نبی ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، یہ سب جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ مختلف طرح کی روایات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 4 نبی آج بھی زندہ ہیں، جن میں سب سے پہلے نبی کی بات کریں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تمہیں راہ حق پر چلانے کے لیے، لیکن جس قوم کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا وہ یہودی تھے، لیکن ان کی کتابوں میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا کہ ان کی طرف ایک نبی آئیں گے جو ان کی قوم کو ختم کر دیں گے اور یہ سب لوگ اسی کی طرف ہو جائیں گے۔ یہودیوں کو اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ کہیں سچ میں ان کی قوم ختم نہ ہو جائے، اسی لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روکنے اور ضرورت پڑنے پر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطیانوس نامی شخص کو منتخب کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اور دنیا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے آؤ۔ طوطیانوس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر جانے کے بعد کافی دیر تک باہر نہ آیا تو یہودی بھی اندر چلے گئے اور ایک شخص جس کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی اس کو قتل کر دیا۔ در حقیقت وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ طوطیانوس ہی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی تاکہ یہودی اس کا قتل کر دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے واپس زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ تقریباً 60 سال تک اس زمین پر زندہ رہیں گے اور اسی دوران وہ دجال کے فتنے کو بھی جڑ سے ختم کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جو ابھی تک اس روئے زمین پر زندہ ہیں، تو وہ نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال دنیا میں آ چکا ہوگا اور اپنا فتنہ ہر طرف پھیلا رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اصل میں ایک بہت بڑے بادشاہ کے بیٹے تھے۔ وہ بادشاہ اس قدر امیر تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ دھن دولت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس کے گدی نشین بنیں اور پوری دنیا پر راج کریں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام اپنے والد کی اس بات پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور جنگلوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک دن ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات ملا جسے پینے کے بعد انہیں تا حیات زندہ رہنے کی طاقت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت ایک بوڑھے شخص آئے جسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آئے، انہوں نے کچھ پڑھا اور واپس چلے گئے۔ جب صحابیوں نے آپس میں بات چیت کی تو انہوں نے سوچا کہ ان میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پہ ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جس میں سے آواز آ رہی تھی کہ اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کر دے۔ جب میں پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔
اس نے مجھ سے کہا کہ تم یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو، تو تم میرا سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام لازمی کہنا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد باہر آیا اور میں نے سارا ماجرا آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، جس کو سننے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پہاڑ کے اندر چلے گئے۔ آپ کافی دیر تک وہاں حضرت الیاس علیہ السلام سے باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد وہاں پر ایک نورانی پرندہ آیا جس کے اوپر سوار ہو کر حضرت الیاس علیہ السلام واپس آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو کہ ابھی تک زندہ ہیں، تو وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کے زندہ ہونے کی بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ وہ سارا دن اپنا کام کرتے رہتے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے جنت اور جہنم دیکھنی ہے، اور جب انہیں جنت اور جہنم دکھائی گئی تو انہوں نے جنت میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا، تو انہیں جنت میں ہی ٹھہرا دیا گیا۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔